السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس ہے، سورت کا نمبر 10 اور پارہ کا نمبر 11 ہے۔ آیت نمبر 58 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے۔ قرآن اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا فضل ہے مومنین کے اوپر۔ آیت نمبر 59 میں دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے، سوچا ہے اللہ تعالیٰ نے جو رزق تمہارے پر اتارا ہے اس میں سے خود ہی تم کسی کو حرام قرار دے دیتے ہو اور کسی کو حلال؟ کل، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے تم کو؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، اپنی طرف سے بات کر کے یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے رزق انسانوں پر اتارا ہے، اس رزق کو کچھ لوگ خود ہی اپنے اوپر حلال قرار دیتے ہیں اور کچھ اس میں سے حرام قرار دیتے ہیں اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اب یہاں سوال یہ ہے، رزق سے کیا مراد ہے؟ رزق بہت وسیع مطلب رکھتا ہے۔ اس کا عام مطلب تو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو رزق دیا۔ اب رزق سے مراد صرف رزق کھانے پینے کی اشیاء ہی نہیں ہیں، رزق سے مراد وہ علم بھی ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو اکثر آپ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی علما نافعا، اے اللہ مجھ کو نفع دینے والا علم عطا فرما۔ یہاں سے مراد ہے جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہے تو اس کے لیے بھی ارزقنی کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی دعا میں اللہ تعالیٰ نے جس رزق کو اللہ سے مانگا ہے وہ ہے علم۔ ایک اور بہت مشہور دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھ کو ایسا رزق دے جو سچ معنوں میں رزق ہو، مجھے توفیق دے کہ میں اس رزق کی اتباع کر سکوں، پیروی کر سکوں۔ اے اللہ مجھے باطل جھوٹ جو ہے وہ بھی دکھلا دے صاف، تاکہ میں اس جھوٹ سے بچ پاؤں۔ تو یہاں اس جو ابھی میں نے حدیث پڑھی، اس میں 2 دفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی نے ارزقنا کا ورڈ استعمال کیا ہے، حق کی طلب کے لیے اور باطل سے بچنے کے لیے۔ تو یعنی اللہ کے نبی توفیق مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے توفیق دے، میں جسمانی روحانی ہر لحاظ سے اے اللہ جو تو مجھے حکم دے اس کو فالو کر سکوں، اور جس چیز سے تو منع کر دے اس سے میں منع ہو جاؤں۔ تو گویا رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، رزق سے مراد جو ہے جیسے سورۃ بقرہ کے شروع میں آیا مما رزقناہم ینفقون، تو وہاں رزق سے مراد مال و دولت ہی نہیں ہے، علم بھی ہے۔ رزق سے مراد اللہ نے جو ہمیں چیزیں کرنے کو کہا ہے اس کو صحیح طریقے سے کر گزرنا بھی رزق ہے، اور ان چیزوں کو، ان اچھے کاموں کو آگے لوگوں کو پہنچانا بھی رزق ہے۔ معاشرے میں بلائی کو، اچھائی کو، نیکی کو پھیلانا اور برائی سے روکنا بھی رزق ہے۔ انسان کے اندر جو بھی کوالٹیز ہیں، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، وہ رزق ہے۔ اس کو خود بھی استعمال کرنا اور اس کو دوسروں کو بھی سکھلانا، ان کو بتانا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ اس طرح سے جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، اگر کسی کے پاس صحت کے حوالے سے کوئی نسخہ ہے،
کوئی طبی مشورہ ہے وہ دوسروں کو دینا، یہ بھی رزق میں شامل ہوتا ہے۔ تو رزق اپنے اندر بہت وسیع مطلب رکھتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے اللہ نے جو ان کے اوپر رزق اتارا ہے وہ کسی کو مال و دولت دی، کسی کو صحت دی، کسی کو علم دیا ہے، وہ آگے لوگوں تک پہنچائیں، خود ہی اپنے اوپر حرام یا حلال نہ قرار دے دیں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد حرام اور حلال قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جیسے کہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اپنے اوپر خود ہی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ قرآن نے سورہ المائدہ میں 103 نمبر آیت میں کلیئر کیا ہے، اور سورہ الانعام میں 143 میں بھی یہ بات کلیئر کی، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے بہت سے جانور اپنے اوپر خود ہی حرام کر لیے تھے جبکہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ نے اپنے رسم و رواج کے مطابق خود ہی اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام کر لیا، کھانے پینے کی چیزوں کو، اور خود ہی حلال کر لیا۔ اسی طرح سے کچھ پہننے کی چیزیں، جیسے کہ خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہوئے ننگا ہوتے تھے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی تھیں، اور وہ یہ بات کا الزام اللہ کو لگاتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں، جبکہ جو چیزیں حلال تھی کھانے پینے کی، گائے کو ذبح کرنا اور اللہ کے راستے میں قربانی کرنا، اللہ کے راستے میں قربان کرنا، انہوں نے وہ چیز دیوی دیوتا کے نام پر قربان کرنی شروع کر دی تھی۔ اور جو لباس پہننے کا اللہ کے محترم گھر میں اچھے طریقے سے ڈھانپ کر جانے کا جو حکم تھا اس کے الٹ کر لیا۔ اسی طرح سے مشرکین مکہ نے حرمت کے جو مہینے تھے اس میں خود ہی چینجنگ کر لی، گویا حرام سے حلال خود ہی بنا لیا اور حلال سے حرام خود ہی چیزوں کو ٹھہرا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، تو یہ بات اللہ کو بہت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص خود ہی اپنے اوپر حلال کرتا پھرے اور حرام کرتا پھرے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جس علوم کو سیکھنے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جس رزق کے کمانے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، جس روزی روٹی کو کھانے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اس کو اسی طرح سے کھانا، اور جس کو جس طریقے سے اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ان طریقوں سے حرام قرار دینا، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں لوگ کرتے ہیں؟ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کل قیامت کے دن، یوم القیامت، قیامت کے دن اللہ ان سے پوچھے گا انہوں نے اللہ پر یہ الزام کیوں لگایا۔ اللہ نے جو کام ان کو کرنے کا حکم دیا تھا انہوں نے نہیں کیا، اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا تھا اس کو کر لیا۔ اگلی آیت کے حصے میں 60 نمبر میں اللہ نے مزید کہا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرہم لا یشکرون۔ یہ تو اللہ کی رحمت کی بہت بڑی مہربانی ہے لوگوں کے اوپر، لیکن بہت سے لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ کیا مہربانی ہے، اللہ کا کیا فضل ہے؟ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب ہدایت میں، جو کہ ہم پیچھے 58 نمبر آیت میں پڑھ چکے ہیں، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں شفا ہے، جس میں رحمت ہے، جس میں ہدایت ہے، اور یہ کتاب اللہ نے سراسر ہماری ہدایت کے لیے بنائی ہے۔ ایک ایسی بکلیٹ ہے جس میں کلیئر لکھا ہوا ہے what to do what not to do، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کا بہت فضل ہے، اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت بڑا نسخہ کیمیا اس کتاب میں دیا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، کیا کرنا ہے زندگی میں اور کیا نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء جیسی عظیم ہستیاں ہمارے اوپر اتاری، اور انبیاء میں سب سے محترم ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے، اسوہ حسنہ کے طور پر اترے ہیں۔
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کو اللہ نے بھیڑ بکریوں سے بہت زیادہ ممتاز کیا ہے، افضل اور اعلیٰ کیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ہم انسان اللہ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ شکر کا مطلب کیا ہے، یہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ شکر کہتے ہیں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنا اور اللہ کا تھینک یو کرنا، گریٹیٹیوڈ ہونا۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ اللہ کا کتنے کرم اور رحمتیں ہمارے اوپر ہیں، تو ہم ان کا استعمال صحیح طریقے سے کیسے کریں گے؟ اور جب ہم استعمال ہی نہیں کریں گے، نہ خود فائدہ اٹھائیں گے، نہ دوسروں کو فائدہ دیں گے، تو پھر ہم اللہ کا شکریہ ادا کیسے کریں گے؟ تو اللہ کہتا ہے بہت سے لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ یہ تو ہو گیا آیت نمبر 60 کا لاسٹ حصہ۔ پہلا جو حصہ جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت سے ریلیٹ کرتا ہے، وہ کہا تھا وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ حلال اور حرام میں پہچان نہیں کرتے ہیں، جن کو یہ نہیں پتہ ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور جن کو پتہ بھی ہے وہ جان بوجھ کے ان میں مکس اپ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرے گا۔ وہ سلوک کس ٹائپ کا ہوگا؟ اس دن انہیں بہت مار پڑے گی، دکھ کا عذاب سہنا پڑے گا۔ اللہ کی مہربانی ہے، فضل ہے، اس نے اس قرآن میں ساری بات کلیئر کر دی تاکہ لوگ سمجھیں اور اس دن عذاب الہی سے، اللہ کی مار سے، جہنم سے بچ سکیں۔ آمین۔ آیت نمبر آگے 61 ہے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس بھی حال میں ہوتے ہو، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور آپ قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور جو بھی آپ کام کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم ہر وقت آپ کے پاس گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ إِذْ تَفِيضُونَ فِيهِ، جب آپ لوگوں میں مل جل کے رہتے ہو، آپ بیزی ہوتے ہو روزمرہ کے کاموں میں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تو زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز ایسی نہیں ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب سے چھپی رہ سکتی ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، چاہے وہ ذرہ سے چھوٹی بھی چیز ہو، وَلَا أَكْبَرَ، یا پھر ذرا سے بڑی کوئی چیز ہو، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ کی کتاب مبین میں ہر چیز واضح ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ نبی سے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ مشرکین اور کافرین مکہ سے بھی مخاطب ہیں، بیک وقت دونوں سے۔ کیسے کہ اللہ کہ نبی آپ کی ذات مبارک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، دن رات آپ ہدایت کے لیے کھپ رہے ہیں، اپنی اس مقصد کے لیے اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں، اس قرآن کے ذریعے سے آپ جہاد کر رہے ہیں۔ جب لوگ ایمان نہیں لاتے نا تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ جو مخالفین ہیں، یہ مشرکین مکہ، کافرین مکہ ہیں، وہ آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے، تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانا، اسلام کی ہر راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے میں یہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دکھی نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز اللہ کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے، کوئی بڑی سے بڑی چیز اللہ کی آنکھ سے، اللہ کے علم سے دور نہیں ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، وہ جو مکہ کے دور میں رہتے ہوئے کفار کے ظلم و ستم سہ رہے ہیں، اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے، اللہ ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تم پریشان مت ہونا، اللہ ساری باتیں دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ اور دوسری طرف جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے، اس آیت میں بیک وقت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی نصیحت ہے اور کافر کو لوگوں کو تنبیہ بھی ہے، تو دوسری طرف کافروں کو اللہ تنبیہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ اگر یہی کرتوتیں تمہاری رہیں تو اللہ تمہاری سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے، سارے ارادوں کو جان رہا ہے، اللہ کے حکم سے
اللہ کے علم سے تمہارا کوئی راز، کوئی کرتوت، کوئی سازش اور کوئی بھی اللہ کے نبی کے خلاف پلاننگ اللہ کے علم سے دور نہیں ہے۔ تمہاری ایک ایک حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ریکارڈ کر رہا ہے، چنانچہ اپنی ان سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے تسلی ہے، آپ کے لیے صبر کی تلقین ہے کہ جو بھی آپ اللہ کی خاطر، آپ اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے راستے میں کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اللہ کے علم سے، اللہ کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ کے کتاب مبین میں، اللہ کے رجسٹرز میں وہ سب کچھ سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ اس کا اجر آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ اور وہ بات جو اللہ نے اپنے نبی کو اور صحابہ کو تسلی دی ہے، اس کا آیت نمبر 62 میں آگے اللہ تعالیٰ نے کلیئر آنسر کیا۔ الا سن لو اے اللہ کے بندو، اے صحابہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر تم سچ میں اللہ کے دوست ہو تو اللہ کے دوستوں کو نہ تو اس دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے، نہ آنے والی زندگی میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ اس آیت میں اللہ نے اولیاء اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ آیت 73 میں اللہ نے کلیئر کر دیا، جو کہ اسی آیت کا ہی جواب ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اولیاء اللہ کیا ہوتے ہیں؟ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہی متقین اور مومنین کی صفات بھی ہیں۔ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بیان کی ہیں۔ اللہ کے متقین لوگ، اللہ کے اولیاء کی پہچان یہ ہوتی ہے، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ اس رزق سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ کتاب اللہ قرآن پر اور باقی سابقہ تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر یہ 5 صفات ہیں تو اللہ نے کلیئر واضح کر دیا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں اور سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں۔ یہ ساری کی ساری صفات اگر کسی انسان میں ہیں تو وہ لوگ اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ ایسے دوستوں کو، اولیاء کہتے ہیں ولی کی جمع، اور ولی کہتے ہیں دوست کو۔ اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہے اور یہ اللہ کے دوست ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ کیا نتیجہ دے گا، کیا انعام دے گا؟ وہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے، یہ اللہ سے خوش ہیں۔ پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کے لیے اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ میرے نزدیک بہت بڑی کامیابی کے درجے پر ہیں اور یہ بہت بڑے تقوی کے درجے پر ہیں۔ جب اتنے بڑے درجے پر یہ پہنچ رہ گئے ہیں تو اللہ ان کے ایمان اور تقوی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ وہ اضافہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں ہی کہہ دیا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نیک کام کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کے ولی بن کر اپنے سر تن من دھن سے اللہ کی دین کی خدمت کرتا ہے، اللہ ان کے اعمال میں 10%، 50%، 100%، اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ نہ تو ان کے مال میں کمی کرتا ہے، نہ ان کے علم میں کمی کرتا ہے، نہ ہی ان کے تقوی میں کمی کرتا ہے، بلکہ اللہ ان کے علم کو، ان کی مال کو اور ان کے رزق اور ان کے تقوی میں روز بروز اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ ان کو، ان کی مثال اللہ نے سورہ نور میں بیان کی، اللہ نور السماوات والارض، ایک چمکدار نور والے ایک چراغ کی طرح وہ چراغ خود بھی روشن ہوتا ہے علم اور فضل اور نور سے، اور اپنے ارد گرد سارے ماحول کو بھی وہ روشن کر دیتا ہے۔ یہی اولیاء اللہ کی پہچان ہے، یہی صحابہ اکرام کی پہچان ہے۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے تو ان کے ہاتھ پر کتنوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک
علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے کر آئے، ان کے ہاتھوں کتنے نے ایمان قبول کیا۔ یہ اولیاء اللہ کی مثالیں ہوتی ہیں۔ ایک سعد بن عبادہ ایمان لے کر آتے ہیں اور مدینہ واپس جاتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں مدینہ کی بستی ایمان لے آتی ہے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی مثال۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 63 میں یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ اللہ کے اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے، اور جو اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، جو دشمن ہیں ان کا انجام کیا ہوگا، اور جو اللہ کے ولی ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر آگے 64 میں اللہ تعالیٰ نے ساری بات کا لب لباب اور نتیجہ ہی نکال دیا ہے۔ اولیاء اللہ کی تو پہچان یہ ہے ہی ہے، اب اولیاء اللہ کو اللہ دینے والا کیا ہے؟ اتنی بڑی وہ قربانیاں دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو اب اللہ بھی ان کو آگے سے کیا دے گا۔ آیت نمبر 64 ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے ولیوں کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبریاں دیتا ہے۔ لَا تَبْدِيلَ لِکَلِمَتِ اللَّهِ، اللہ کہتا ہے میں کوئی بات کر دوں تو اس بات میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یعنی آج میں نے یہ کہہ دیا ہے قرآن میں اللہ کے اولیاء کے لیے بشارتیں ہیں، تو اللہ کے اولیاء کے لیے بشارتیں ہی ہیں، ان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ البقرہ کے شروع میں 5ویں نمبر آیت میں اللہ نے کہا تھا اولئک هم المفلحون، یہی اصل میں فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک هو الفوز المبین، فوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب اولیاء اللہ نے جب اللہ کے راستے میں بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی لالچ کے اپنے تن من دھن سے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی، تکلیفیں برداشت کی، کفار کے تمسخر اور مذاق کا نشانہ بنے، تو اللہ نے بھی ان کے اس نعمتوں، اس محنتوں کے عوض میں جو نعمتیں دی ہیں، پہلی نعمت اللہ ان کو خوف کا کوئی خطرہ پیش آنے نہیں دے گا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ نمبر 2، اللہ ان کو نہ ماضی کا کوئی غم دے گا، نہ ان سے کوئی نعمت کو چھینے گا۔ نمبر 3، اللہ کی بہت بڑی بشارت، ان دو جہانوں میں، دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بشارتیں ہی بشارتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ چنانچہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ان اولیاء اللہ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ان کو کسی خوف سے خوف زدہ نہیں کرے گا، اللہ ان کو کوئی غم نہیں دے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے اولیاء اللہ کو بھی دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں، وہ پریشانیاں عارضی ہیں، وہ پریشانیاں اس دنیا کا حصہ ہیں، لیکن پریشانیاں تو کافروں کو بھی آتی ہیں، تکلیفیں تو کافروں کو بھی ہیں، لیکن مومنین کو اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، ذرا سی بھی تکلیف آتی، اللہ اس کے بدلے میں ان کو صلہ دے گا، ان کو نعمتیں دے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور سب سے بڑی جو خوبصورت بات یہ ہے، وہ آیت نمبر 65 میں آگے اللہ نے بتا دیا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کہہ رہا ہے عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی تکلیف اولیاء اللہ کو نہیں آنی، کوئی ندامت، کوئی پریشانی، نہ کل قیامت کے دن عذاب کو خطرہ، نہ خوف۔ دنیا میں کی ساری زندگی جب گزار کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اولیاء اللہ، تو ان کے دل میں کوئی حسرت اور کوئی ندامت نہیں رہ جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ایسی بشارت ہے جو کہ حتمی ہے، جو کہ یقینی ہے، ناقابل تغیر و تبدل ہے۔ یہ اللہ کے سچے دوست ہیں اور اللہ ان کا دوست ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی زندگی میں مشکل ہوگی، تو اللہ ان کو اس پریشانی اور مشکل سے نہ صرف بچائے گا بلکہ اس کا صلہ بھی دے گا۔ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے آخری جو بات کی ہے وہ بات ہے کہ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں عزت تمام اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ عزتیں دینے والا ہے،
اولیاء اللہ کو، اللہ کے بندوں کو، صحابہ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے دنیا سے ڈرنا نہیں چاہیے، کفار مکہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اللہ سب کچھ سمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے، علیم، بہت جاننے والا ہے۔ جو پریشانیاں کفار مکہ مسلمانوں کو، صحابہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دے رہے ہیں، اللہ سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ کفار کے ساتھ جو صلہ ہوگا ان کو بھی کل قیامت کے دن پتہ چل جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو جو صلہ ملے گا ان کو بھی اللہ دیکھ لے گا۔ اور یہ بات بالکل دنیا میں رہتے ہوئے سچ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کو اللہ نے جو تسلی دی ہے نا اس آیت میں 65 میں، وہ بالکل سچ ہوئی۔ غلبہ، قوت، اقتدار، عزت، اللہ نے سب کچھ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی۔ اور کفار کو باوجود طاقتور ہونے کے، تعداد کے زیادہ ہونے کے، شکست، ذلت اور رسوائی ملی تھی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں اللہ اپنے اولیاء میں شامل کر لے، اپنے ولیوں میں شامل کر لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اللہ ہمارے لیے بھی یہی الفاظ کرے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔